الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأتباعہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وقال تبارك وتعالى في موضع آخر إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقال تعالى في موضع آخر لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد ما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كما تحب وترضى برادران محترم، عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری امت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ملت ابراہیم میں پیدا فرمایا۔ اس پہ سب کو کہنا چاہیے الحمدللہ۔ سب سے اچھی ملت ملت ابراہیمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کا قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، جگہ جگہ ذکر فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن کریم نے
متعدد مقامات پر ذکر فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے رائج کردہ بہت سارے احکام وہ اسلام کی بنیاد ہیں، وہ دین کی بنیاد ہیں۔ اس لیے ہم ملت ابراہیمی کہلاتے ہیں، اور یہ جو مہینے شروع ہو رہے ہیں یہ ملت ابراہیمی کی یاد کے مہینے۔ شوال اختتام کے قریب ہے، ذوالقعدہ شروع ہونے والا ہے، پھر ذی الحج میں حج اور قربانی کی عبادات آنے والی ہیں۔ حج، قربانی، یہ سب چیزیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان اتبع ملت ابراہیم، آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے۔ اور اللہ نے یہ بھی یہ ارشاد فرمایا، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی۔ ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کا نام یہودی بھی لیتے ہیں، عیسائی بھی لیتے ہیں، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں۔ یہودی تو کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، بلکہ یہ یہاں تک مبالغہ کرتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے، نعوذ باللہ۔ عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ قرآن نے اس کی تردید کی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، اس لیے کہ یہودیت تو ابراہیم علیہ السلام کی بعد کی پیداوار ہے۔ یہ یہودی منسوب ہے یہودا کی طرف۔ یہودا یعقوب علیہ السلام کا بیٹا تھا، یوسف علیہ السلام کا بھائی تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام تو پوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اور عیسائی تو بہت بعد کے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو بہت بعد کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کم و بیش 4000 سال کا فاصلہ ہے۔ فرمایا یہ تو بکواس ہے، جھوٹ ہے، ابراہیم علیہ السلام کوئی یہودی نہیں تھے، کوئی عیسائی نہیں تھے۔ کیا تھے؟ ولیکن کان حنیفا، اللہ کی طرف متوجہ، یکسو، مائل، اللہ کے عاشق اور اللہ کی طرف مکمل دھیان رکھنے والے تھے، اللہ کے فرما بردار اور مسلم تھے۔ اور قرآن کریم نے ان کی تعریف کی، ایک جگہ نہیں کئی جگہ۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تھا، یار بنایا تھا، جگری دوست بنایا تھا۔ اور ایک جگہ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں آپ کو پوری کائنات کا امام اور پیشوا بنا رہا ہوں، اور بن گئے ابراہیم علیہ السلام پوری کائنات کے پیشوا۔ اس لیے آج تک ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی زندہ ہے، ان کے خاندان کا نام بھی زندہ ہے،
ان کے اعمال بھی زندہ ہیں، ان کے خاندان کے اعمال بھی زندہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنن زندہ ہے۔ یہ ختنہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عیسائی ختنہ نہیں کرتے، یہودی کرتے ہیں یا مسلمان کرتے ہیں، اور اللہ نے انہیں یہ بطور خاص حکم دیا تھا۔ 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ کیا، بخاری کی روایت، صحیح بخاری میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تعمیر بیت اللہ، اللہ نے اس کو زندہ رکھا ہے، آباد رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ نے قبول فرمایا، اور دعاؤں کا پورا ایک چیپٹر اور باب قرآن نے ذکر کیا جو ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، جو انہوں نے اللہ سے مانگی، ساری دعائیں قبول۔ رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ سے مانگی دعا، اللہ نے قبول کر۔ رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اللہ نے قبول کی۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، حضور کی بعثت کے لیے اللہ سے دعا کی، اللہ نے قبول کی۔ نماز ابراہیم علیہ السلام کی ادا، حج تو ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کا ہی نام ہے، اور اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، حجاج حج پہ جانے والے ہیں، اکیس 22 سے فلائٹیں شروع ہو رہی، اعلان کروایا ابراہیم علیہ السلام سے، میرا ابراہیم پہاڑ پہ چڑھ جاؤ اور حج کا اعلان کرو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، پہاڑ پہ چڑھ کے لوگوں میں اعلان کرو کہ لوگوں حج کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، اللہ میرا اعلان کیسے پہنچے گا؟ فرمایا وہ میرا کام ہے۔ اللہ نے پوری امت، پوری انسانیت تک وہ پیغام پہنچایا، جس کی روح نے لبیک کہا، ابراہیم علیہ السلام کی پکار کے جواب میں اللہ نے اس کا حج لکھ دیا۔ وہ غریب ہے تو بھی حج پہ جا رہا ہے، امیر ہے تو بھی حج پہ جا رہا ہے، اور جس نے لبیک نہیں کہا وہ کروڑوں اربوں پتی ہے، اللہ نے اس کو حج سے محروم رکھا ہو۔ ہم نے کتنے اربوں پتی دیکھے ان کا حج نہیں ہوا، ہم نے کتنے غریب دیکھے وہ موٹر سائیکل پر بھی حج پہ پہنچ گئے۔ مجھے ایک صاحب فون کرتے ہیں کبیر والا سے، وہ حج پہ روانہ ہے رمضان سے پہلے، پیدل حج پہ جا رہے، کوئٹہ پہنچے ان کا مجھے فون آیا، ایران پہنچے مجھے ان کا فون آیا، پھر عراق پہنچے، وہ مسلسل مسائل پوچھتے رہے، رابطے میں رہے، اور میرا خیال میں اب وہ وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہمیں دعوت دیتی ہے، اس کا ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ نفس پرست نہ بنو، خواہشات کے پیچھے نہ چلو،
اللہ کے حکموں کے فرما بردار بنو۔ یہ اسلام ہمارا دین ہے، اور اسلام کا معنی کیا ہے؟ فرما برداری۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو مسلمان کہا اور اللہ سے اسلام مانگا۔ اے اللہ مجھے اسلام والا بنا، اور اللہ نے انہیں اسلام والا بنایا۔ اللہ مجھے بھی اپنا فرما بردار بنا، میری نسلوں کو بھی اپنا فرما بردار بنا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ اکثر مقامات پر لفظ حنیف بھی ہے، لفظ مسلم بھی ہے۔ حنیف کا معنی کیا ہے؟ حنیف کا معنی متوجہ ہونے والا، یکسو ہونے والا۔ ابراہیم اللہ کی طرف یکسو تھے، اللہ کی طرف متوجہ تھے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے تھے، اللہ کی خوشی پہ خوش رہنے والے تھے، اور اللہ کی فرما برداری میں انتہا درجے پہ تھے، اور اسی کا نام ہے ملت ابراہیمی۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا میرا ہو جا، میرا فرما بردار بن جا۔ اذ قال له ربه اسلم، میرے فرما بردار بن جائیے۔ قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا الہ العالمین، اسلمت، میں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اپنے پروردگار کے لیے، پورے جہانوں کے پروردگار کے لیے میں نے سپرد کر دیا، میں فرما بردار بن گیا۔ جس میں آپ کی خوشی میری خوشی، جس میں آپ کی چاہت میری چاہت، جس میں آپ کی ناراضگی میری ناراضگی، جو آپ کی ناپسند وہ میری ناپسند، جو آپ کی پسند وہ میری پسند، جو آپ اشارہ فرمائیں گے میں کر گزروں گا، اور کر گزرے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے ملت اسلام۔ اللہ نے کہا وطن چھوڑو، چھوڑ دیا۔ وطن تھا عراق، پہلی ہجرت کر کے فلسطین آئے۔ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ہجرت کا قرآن نے ذکر کیا ہے، میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے، ہجرت فرما لی۔ لیکن کریکٹر کیا ہے، اخلاق کیا ہے، کردار کیا ہے، اس کا اندازہ مشکل میں لگتا ہے، سفر میں پتہ چلتا ہے۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، سفر کر کے جا رہے ہیں، راستے میں ایک ایسی ریاست سے گزرے، علاقے سے گزرے جہاں کا بادشاہ بد کردار تھا، لوز کریکٹر تھا، وہ مسافر خواتین پر نظر رکھتا تھا اور ان کے ساتھ بدکاریاں کرتا تھا، ان کی عصمت دری کرتا تھا۔ جو لڑکی اسے پسند آ جائے، البتہ کوئی بہن بھائی ہوتے تھے تو رعایت کر دے دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام پہنچے، حالات کا پتہ چلا، آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا تھی۔ فرمایا سارہ، یہاں کا جو بادشاہ ہے بد کردار ہے، یہ تجھے بلائے گا، تجھ سے میرے بارے میں پوچھے گا تو تو کہہ دینا یہ میرا بھائی ہی ہے، اس لیے کہ روئے ارض پر تو بھی کلمہ گو ہے، میں بھی کلمہ گو ہوں، اور کلمہ گو کا روحانی بھائی ہوتا ہے۔ ہمارا ایک تعلق اخوت اسلامی کا تو ہے نا، جس کو آج ہم تار تار کر چکے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر چکے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ لہذا تو نے کہنا ہے کہ وہ پوچھے گا یہ کون ہے، تو نے
کہنا ہے کہ میرا بھائی ہے اور مراد ہوگا دینی بھائی، اور مجھ سے پوچھے گا تو میں کہوں گا یہ میری بہن ہے، اور میری مراد ہوگی دینی بہن ہے، اسلامی بہن ہے، تاکہ عزت پہ حملہ نہ ہو، عزت محفوظ ہو۔ نبیوں نے عزت بچانے کے لیے کیا کیا جتن کیے۔ اب ذرا توجہ کریں، ہوا کیا؟ پکڑوا لیا بادشاہ نے، پیش کرو سارا کو میرے سامنے، پیش ہو گئی۔ اس نے کہا کون ہے، انہوں نے بتایا۔ اس کے باوجود اس بدبخت نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا پر ہاتھ اٹھایا، دست درازی کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا ذرا ٹھہر جا، ذرا ٹھہر جا۔ انہوں نے نفل شروع کی، نماز شروع کی۔ نماز مسائل کا حل ہے، کہو سبحان اللہ۔ بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، حل نماز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر اور نماز اختیار کرو، اوپر سے مدد اترے گی۔ آپ کو کوئی دشمن قتل کر رہا ہے، موقع ملے تو نماز پڑھو۔ میں ایک جمعہ اس پہ تفصیل سے بات کر چکا ہوں، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو۔ اور میں نے ایک صحابی کا واقعہ بھی آپ کے سامنے نقل کیا تھا کہ ایک صحابی کو مارنے لگے، انہوں نے کہا مار تو ویسے رہے ہو، مجھے 2 رکعت نفل پڑھ لینے دو۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور ایک دفعہ کہا یا ارحم الراحمین ارحمنی۔ نیزہ لے کے جنگل میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے، قریب تھا کہ نیزہ پھینک دے، سہم گیا، پھر کہا یا ارحم الراحمین ارحمنی، پھر مارنے کا ارادہ کیا، سہم گیا، پھر کہا یا ارحم الراحمین ارحمنی، تو اچانک ایک تیر آیا اور اس نیزے باز کو لگا، گرا، مر گیا۔ اور دیکھا تو ایک شخص تیر ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوا، کہنے لگا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ کہ میں تو نہیں جانتا۔ کہنے لگے کہ میں فرشتہ ہوں۔ جب تو نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں 7ویں آسمان پہ تھا، میں اللہ کے عرش کے پاس تھا، اور میں نے اللہ سے کہا الہ العالمین اس کی مدد کے لیے مجھے بھیج دے۔ میں نے اجازت مانگی، اللہ نے کہا جا۔ جب تو نے دوسری بار یا ارحم الراحمین کہا تو میں 7ویں آسمان پہ تھا۔ جب تو نے تیسری بار کہا تو میں پہلے آسمان پہ تھا، اور پھر میں پہنچا اور میں نے اس کو قتل کیا۔ یہ صرف تیرا کمال نہیں، جو بھی شخص 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے یا ارحم الراحمین ارحمنی پڑھے گا، کہے گا، اللہ سے مانگے گا، اللہ اس کی مدد اسی طرح فرمائیں گے۔ نماز میں تو ایسی مدد ہے۔ حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب آپ کو کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز میں لگ جاتے تھے۔ حضرت سارہ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اللہ سے دعا کی اللہم لا تسلط علی کافرا، بخاری شریف کی روایت، یا اللہ کسی کافر کو مجھ پر مسلط نہ فرما، اس بدبخت کو مجھ پر مسلط نہ فرما۔ حدیث میں آتا ہے وہ ہاتھ اٹھانے لگا حضرت سارہ پر، اس کا سانس پھول گیا، اس کو دورہ چڑھ گیا، یہ اس کی کیفیت ہو گئی۔ کہنے لگا مجھے معاف کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا،
حضرت سارہ نے معاف کر دیا. پھر اس کی نیت خراب ہوئی, اس نے پھر دست درازی کی. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اوپر وہ کیفیت طاری کر دی. پھر اسے دورہ ہوا, پھر اس نے معافی مانگی. تیسری بار پھر اس نے حملہ کیا. اللہ نے تیسری بار بھی سیدہ سارہ کی حفاظت فرمائی. میں اپنی بیٹیوں سے, بہنوں سے, بچیوں سے کہتا ہوں اور نوجوان بچوں سے کہتا ہوں, دیکھو جس نے اپنے کردار کی حفاظت کی, کریکٹر کی حفاظت کی, اللہ نے اس مشکل میں اس کی اس طرح مدد فرمائی. آج بد کرداری کا دور آئے اور بد کرداری زبردستی مسلط کی جا رہی ہے, مواقع دیے جا رہے ہیں. لوگ وہی قبول ہیں جو اس مزاج کے ہوں, وہ پاپولر بنائے جاتے ہیں. میڈیا کے ذریعے بے حیائی پر مبنی فلمیں, ڈرامے دکھا کر بے حیائی کو رواج دیا جا رہا ہے. یاد رکھو, ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات حیا اور شرم کی, اور حج, یہ چونکہ حج کا مہینہ ہے, اس کا بہترین نمونہ ہے. کیسے؟ اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات, حج کے مقرر مہینے ہیں. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جو حج کرنے جائے اپنے اوپر حج لازم کرے, وہ 3 کام کرے. فلا رفث, گندی باتیں نہ کرے, ہیجان انگیز سیکسول گفتگو نہ کرے, جذبات بھڑکانے والی باتیں نہ کرے, نظر کو پاک رکھے. وہاں دنیا جہان کی نسوانیت بھی جمع ہے. پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں نا جی حج کرنے, اور اختلاط بھی ہے, مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, طواف بھی اکٹھے ہو رہا ہے, عرفات میں بھی اکٹھے ہیں, مزدلفہ اور مینا میں بھی 3 دن 4 دن اکٹھے رہنا ہے, اور راستوں میں گزر بھی ہو رہا ہے, اور طرح طرح کا حسن بھی ہے, طرح طرح کا جمال بھی ہے, طرح طرح کا لباس بھی ہے. حاجی تیرا امتحان ہے, تجھے اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ تو حیا اور شرم کا مجسمہ بن جا. فلا رفث, یہ حاجی کے لیے ضروری ہدایت ہے. فلا رفث, کو گندی باتیں نہ کرے, گندی باتیں کرنے منع ہے. ولا فسوق, گناہ بھی کوئی نہیں کرنا, ہر قسم کا گناہ منع ہے. بد نظری سب سے بڑا گناہ ہے, جو دل تک پہنچ کر شیطان کا تیر دل تک پہنچا دیتی ہے, بد نظری. لہذا ولا فسوق, گناہ نہیں کرنا. نظر پاک, کان پاک, دل پاک, دماغ پاک, جسم پاک. اپنے ظاہر کو حاجی نے پاک رکھنا ہے, اپنے باطن کو پاک رکھنا ہے, اور 40 دن 50 دن جتنے دن کے لیے جا رہا ہے اس کی ایک لمحہ بھی بے حیائی پر مبنی نہ ہو. قرآن نے کہا حج کرے گا اس طرح تو حج کا فائدہ ہے, ورنہ حج کا کوئی فائدہ نہیں. ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, حج میں لڑائی بھی کوئی نہیں کرنی. مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں, جیسے تم طلباء کے مزاج مختلف ہیں, کوئی کسی صوبے کا, کوئی کسی صوبے کا, کوئی کسی ضلع کا, کوئی کسی ضلع کا. کوئی چاہتا ہے کہ پنکھا چلے, کوئی کہتا ہے پنکھا نہ چلے, کوئی کہتا ہے لائٹ چلے, کوئی کہتا ہے لائٹ نہ چلے,
کوئی کہتا ہے کہ مجھے مہمان کے ساتھ گپ شپ کرنی ہے کمرے میں، کوئی کہتا ہے نہیں مجھے، تو خطرہ اس بات کا ہے کہ جھگڑ نہ پڑو۔ اللہ نے کہا میں حج تب قبول کروں گا جب صبر والے بنو، جھگڑے والے نہ بنو۔ ولا جدال فی الحج، حج میں جھگڑا بھی نہیں ہے۔ اور حج کا یہ سفر تربیت کا سفر ہے، ٹریننگ کا سفر ہے، مسلمان کی تربیت ہے، مجاہدے کا سفر ہے۔ اس میں ہماری تہذیب اخلاق ہو رہا ہے، ہمارے اخلاق کو حج کے ذریعے سنوارا جا رہا ہے، ہمارا کریکٹر بنایا جا رہا ہے، ہمارے اخلاق کو بہترین بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ایسے حج کرتا ہے، من حج ولم یفسق ولم یرفث رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے اس طرح حج کیا، بےہودگی زبان پہ نہیں لایا، شہوت کی باتیں اس نے نہیں کی، شہوت والے عمل نہیں کیے، گناہ نہیں کیے، لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہو، وہ بھی گناہ ہے۔ فرمایا کو اس طرح اخلاص کے ساتھ حج کر کے آئے تو وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو کے آیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے واپس آیا ہے۔ رجع کیوم ولدتہ امہ۔ آج میرا موضوع تو یہ نہیں تھا حج کا، لیکن بات آ گئی اتفاقاً، کچھ اور بیان کرنے کے لیے سوچا تھا، اب حج پہ بات آ گئی تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ حج عجیب چیز ہے، اللہ کی محبت اور دیوانگی کا سفر ہے، اور اللہ حاجی کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں کہ دنیا حیران ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ حاجی اللہ کا نمائندہ، الحاج والمعتمر وفد اللہ، مجھے حدیث یاد آ گئی، فرمایا یہ حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ کے سفیر ہے، اللہ کے نمائندے بن کے جا رہی ہیں، اور وہاں جب یہ جاتے ہیں تو اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں۔ سفر ہے تو اللہ کے سفیر ہے، اور ایسے سفیر ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے جو مانگیں اللہ انہیں عطا کرتا ہے، اللہ انہیں دیتے ہیں، جو مانگتے ہیں دیتے ہیں۔ اور دوسرا عجیب معاملہ حاجی کے ساتھ یہ ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ۔ میں ہر بات پر آپ کو قرآن یا کوئی حدیث کا حوالہ پیش کرتا ہوں، بے سند بات نہیں کرتا آپ کے سامنے۔ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان عن الذنوب عن الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید۔ فرمایا عمرہ کرو پھر حج کرو، پھر عمرہ کرو پھر حج کرو، یہ بار بار حج اور عمرے پہ آنا جانا تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا اور تمہارے فقر کو بھی مٹا دے گا۔ جیسے بٹھی، آگ کی بٹھی، اس میں لوہا ڈالو وہ زنگ کو جلا دیتی ہے، لوہے کو خالص کر دیتی ہے، ایسے حج اور عمرے کی متابعت گناہوں کو جلا دیتی ہے، غربت کو دور کر دیتی ہے۔ اب حیرانگی کی بات ہے، بابا حج تو بڑا مہنگا ہے، اس دفعہ تو حکومت نے جتنی سیٹیں رکھی تھی اتنی درخواستیں بھی نہیں جمع ہوئی، اتنا مہنگا ہو گیا، چاہت کے باوجود لوگ نہیں جا سکتے۔ 12-13 لاکھ کا حج، پھر وہاں کے اخراجات الگ، اور پھر پیچھے بیوی بچوں کو خرچ دے کے جانا ضروری ہے، وہ حج کی فرضیت کے لیے ضروری ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو بڑا پیسہ لگ جائے گا۔ اس دور میں جو حج پہ جا رہا ہے وہ کم از کم 18 سے 20 لاکھ خرچ کرے گا۔ تو یا اللہ یہ تو فقر پیدا ہوگا یا فقر دور ہوگا؟ توجہ کرو نا، بظاہر لگ رہا ہے کہ پیسہ گیا، کسی کا بزنس ہی
70-80 لاکھ کا ہے، وہ 20 لاکھ نکال کے حج کرنے جا رہا ہے، تو بزنس تو کمزور پڑ گیا، اس کا سرمایہ تو چلا گیا۔ فرمایا ہاں جیسے سود سے بظاہر پیسہ بڑھتا ہے حقیقت میں گھٹتا ہے، زکوٰۃ سے بظاہر پیسہ گھٹتا ہے حقیقت میں بڑھتا ہے، ایسے حج سے بظاہر پیسہ گھٹتا ہے حقیقت میں رزق اور پیسہ بڑھتا ہے، حقیقت میں بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ بھی تو ایسے ہے نا، صدقہ بھی تو ایسے ہے۔ حضور نے قسم اٹھا کے کہا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صدقے سے مال کم نہیں ہوگا۔ ما نقصت صدقۃ مالا قط، یہ حدیث کے الفاظ ہے، ما نقصت صدقۃ مالا قط، صدقے نے کبھی مال کو کم نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں صدقوں کو بڑھاتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس لا یربو عند اللہ، جو تم سود لیتے دیتے ہو لوگوں کے مالوں میں، یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون بہ وجہ اللہ، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، اس میں برکت کا وعدہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہو اور اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو، قرآن کا وعدہ ہے فَأُولَٰئِکَ، ان لوگوں کا مال اور رزق اللہ دگنا فرما دیتا ہے، اللہ دگنا کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی حج کے بارے میں ارشاد فرما دیا، لیکن یہ حج کا سفر 3 چیزوں کی ٹریننگ ہے۔ پہلی ٹریننگ ہے کہ بد نظری نہ ہو، بد کرداری نہ ہو، کردار پاک اور صاف رہے، اس کی ٹریننگ کر کے آؤ کہ باوجود ہے کہ اختلاط ہے، باوجود ہے کہ مرد اور عورتیں اکٹھے ہیں، باوجود ہے کہ دنیا کی حسین ترین عورتیں ہیں، حسین ترین مرد جمع ہیں، لیکن کسی کی غلط نظر نہ مرد کی عورت پہ اٹھے نہ عورت کی مرد پہ اٹھے۔ اور ایسے ہوتا ہے ماشاءاللہ، کوئی بدبخت اور ملعون ہی ہوگا جو وہاں پر اس نظر سے جاتا ہوگا، پرلے درجے کا کوئی خبیث انسان ہوگا، ورنہ وہاں اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کا خیال نہیں ہوتا میدان حشر کی طرح۔ آج کے دور کا بڑا عام مسئلہ کردار کی حفاظت ہے، تو حج کرایا جا رہا ہے کردار کی حفاظت کے لیے، تاکہ پوری زندگی یہاں آ کر بھی ٹریننگ کرو اور اپنا کردار صاف رکھو۔ بد کردار آدمی کو قرآن نے خبیث کہا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ صاف کردار والے لوگ طیب ہیں، ستھرے ہیں، صاف ہیں، مرد بھی عورتیں بھی۔ بد کردار لوگ خبیث ہیں، گندے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی نشانی اعلیٰ کردار ہے، کریکٹر صاف رکھو، کردار اعلیٰ رکھو۔ یوسف علیہ السلام جیسا، ہمارے نبی آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کردار، ایسا حسن حملہ آور ہے، عورت حملہ آور ہے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك۔ حسن کا بادشاہ یوسف، کڑیل جوان، اس کو دعوت گناہ وہ دے رہی ہے جو گھر میں رہتی ہے۔ باہر والے سے بچنا آسان ہے، لیکن جو گھر میں رہتی ہے اس سے کیسے بچا جائے؟ 7 کمروں کے اندر کنڈیاں بند کر کے لگا کے، حیا کو تار تار کر کے، اشاروں میں بھی نہیں، صراحت میں کہہ رہی ہے، قالت حیت لک، آجا۔ ادھر سے جواب کیا آتا ہے؟ فوراً، کوئی مسکراہٹ نہیں،
قال معاذ اللہ، اللہ بچنے کی کوئی سبیل نہیں، میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تو بچا سکتا ہے، اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ کام کر لو، اور دوسرا کام یہ کرو کہ اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرو۔ فاستبق الباب، یوسف آگے بھاگ پڑے، لیکن گناہ بھی پیچھے بھاگ پڑا، زلیخا پیچھے بھاگ پڑی۔ واستبق الباب، اللہ نے کنڈیاں توڑ دی، باہر نکل گئے۔ آگے کیا ہے؟ وقدت قمیصہ من دبر، زلیخا نے پیچھے سے کرتا کھینچ لیا۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اوپر سے گھر کا سردار آ گیا، زلیخا کا شوہر آ گیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے تھے یوسف پہ اللہ رحم کرے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے جیل برداشت کرنا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا سبعۃ فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں ایک آدمی وہ ہے رجل دعته امرأة ذات حسب ونسب فقال انی اخاف اللہ، وہ نوجوان جس پر کوئی اونچے خاندان کی پیسے والی عورت لڑکی فریفتہ ہو کر گناہ کی طرف بلائے اور یہ کہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، انکار کر دے، فرمایا یہ شخص روز محشر اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا جھگڑا، لڑائی، آج لڑائیوں کا دور ہے، جاہلیت کی طرح لڑائیاں ہو رہی، عصبیتیں ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ کس قدر سیاسی جنگ عروج پر ہے؟ ہر گھر میں بھی لڑائی ہے، ذاتی لڑائیاں، کاروباری لڑائیاں، رقابتیں، عداوتیں، بغض، حسد، ایک دوسرے پہ بہتان، الزام تراشیاں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو لڑائیاں اور جھگڑے ہیں یہ حالقہ ہیں، لیس حالقۃ الشعر، یہ بال مونڈنے والے نہیں، یہ نیکیاں مونڈ دینے والے ہیں۔ آج تحمل نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، حسد نے پاگل کیا ہوا ہے۔ ملت ابراہیمی یہ ہے، اسلام کی تو پہچان یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمان کی تعریف بتائی۔ مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہو۔ معلوم ہوتا ہے جس کی زبان آوارہ چلتی ہے، جھوٹ، تہمت، بہتان، گالی بکنا، دوسرے پر تبرہ کرنا، الزام تراشیاں کرنا، دوسروں کی عزت ریزی کرنا، گاجر مولی کی طرح دوسروں کی سٹیٹس کو اور عزت کو کاٹ پھینکنا، اللہ کے نبی تو اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار۔ یہ ادھورا قسم کا مسلمان، یہ مسلمان ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا مسلمانوں لا تحاسدوا، خبردار ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ یہ اقتدار پہ پہنچ گیا، میں کیوں نہیں پہنچا؟ وہ کہتا ہے یہ پہنچا تھا تو اب میں کیوں ہٹوں؟ یہی جنگ ہے نا آج۔ اور ظلم یہ کہ نقصان پہنچاتے ہیں ریاست کو۔ صرف پنجاب میں کہتے ہیں 600 کروڑ روپے کی سرکاری املاک جلا ڈالی، 600 کروڑ روپے۔ یہ حرکت کوئی داڑھی والا، پگڑی والا، کوئی مولوی کرتا تو لال مسجد والوں کی طرح حشر ہوتا تھا، حشر ہونا تھا۔
لال مسجد والوں نے بھی ریٹ کو چیلنج کیا تھا، ایک لائبریری پہ قبضہ کیا تھا، کو پارلیمنٹ تو نہیں جلائی تھی، انہوں نے بھون کے رکھ دیا، اس لیے کہ وہ برقعے والی تھیں، اور یہاں بغیر پردے کے گئی لڑکیاں اور گئے لڑکے اور کور کمانڈر کے گھر میں جا کر مسجد کو شہید کر دیا۔ مسجد کا کیا قصور تھا؟ بورڈ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، اس کو ڈنڈے تو نحوست تو پڑھنی ہے، تم پر خدا کا قہر تو پڑھنا ہے، شرم کرو تم احتجاج تمہارا حق ہے، کون روکتا ہے؟ اور جو روکتا ہے وہ جابر ہے، اسے نہیں روکنا چاہیے، لیکن دوسرے کے مال پر حملہ، دوسرے کی جان پہ حملہ، 40 کے قریب لوگ فوت ہو گئے۔ قرآن کی تعلیم یہ نہیں ہے، قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ لا تنازعوا، آپس میں جھگڑے نہ کرو، فتفشلوا وتذهب ريحكم، بکھر جاؤ گے، ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن تمہیں چبا کے کھا جائے گا، ختم کر دے گا۔ درگزر کرنا سیکھو، فاعفوا واصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یہ مکارم اخلاق ہے۔ یہ آیت اتری، حضور نے پوچھا جبریل سے، جبریل بتاؤ اعلیٰ اخلاق کیا ہے؟ تو فرمایا میں اللہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ گئے اللہ سے پوچھ کے آئے۔ تمہارا جو علم ہے نا یہ اوپر سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی علیم ذات کی طرف سے جبریل لائے حضور تک، حضور نے پہنچایا اپنے صحابہ کو، اور صحابہ سے واسطہ در واسطہ ہم تک پہنچا۔ ہم کو اڑی پھوڑی باتوں والے نہیں ہیں۔ ہمارے دور حدیث تخصص کے طلباء جانتے ہیں، مجھ سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری جو سند ہے 24 واسطے، 25واں واسطہ جبریل امین کا ہے، 26 واسطوں سے یہ علم اور یہ دین اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہم تک پہنچا ہے۔ کہو الحمدللہ، کہو الحمدللہ۔ اور ہم نام بھی بتا سکتے ہیں، ہمیں نام یاد ہے الحمدللہ کہ یہ علم ہمیں کس نے پہنچایا، ہمارے استاد کا کیا نام ہے، اس کے استاد کا کیا نام ہے، اس کے استاد کا کیا نام ہے۔ 27 تو نام ہے سارے۔ ہم اڑی پھوڑی باتوں والے نہیں ہیں، مستند علم والے ہیں، اور علم وہی قابل قبول ہے، عقیدہ وہی قابل قبول ہے، نظریہ وہی قابل قبول ہے جو جڑا ہوا ہو، زنجیر کی ایک کڑی دوسرے سے جڑی ہوئی ہو۔ ہماری ایک کڑی رب ذوالجلال تک پہنچتی ہے، اور تم عالم بن جاؤ گے تو اگلی کڑی تم تک پہنچے گی۔ اللہ ہمیں اس زنجیر کی سلسلۃ الذہب کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس پر ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، وقت ختم ہو گیا، آپ کا جائزہ ہے۔ ایک محدث حدیث پڑھانے والے تھے، محدث جب بھی حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ بھی سند کے ساتھ کرتے ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا، ایک اللہ والے محدث فوت ہو گئے تھے، ان سے پوچھا کیا ہوا، کہنے لگے معاملہ تو بڑا خراب ہو گیا تھا۔ پھر اللہ نے کرم فرما دیا۔ کیا ہوا؟ وہ محدث کہتے ہیں خواب میں جب میں اللہ کے پاس پہنچا تو اللہ بڑے غصے میں تھے۔ اللہ نے کہا ایھا الشیخ السوء، او بدکار بڈھے کیا لایا ہے؟ استاد غصے میں ہو، طالب علم نہیں بول سکتا، اللہ کے سامنے کون بولے؟ کہتے میں تو پانی پانی ہو گیا، پسینہ پسینہ ہو گیا، کوئی مجھ سے جواب نہیں بنا، خاموش ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر گزری، پھر ڈانٹ آ گئی،
ایھا الشیخ السوء، او بدکار بڈھے کیا لایا ہے؟ پھر پانی پانی، پسینہ پسینہ، کیا جواب دوں اللہ؟ پھر چپ ہو گیا۔ تیسری بار پھر اللہ کی طرف سے سوال ہوا، ایھا الشیخ السوء، او بدکار بڈھے کیا لایا ہے؟ اب تھوڑی سی ہمت کی، جرأت کی، کہنے لگے یا رب العالمین ما ھکذا حدثت، اللہ مجھے تو حدیث ایسے نہیں پہنچی تھی جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، مجھے تو حدیث ایسے نہیں پہنچی تھی۔ اللہ نے پوچھا کیسے پہنچی تھی؟ اب انہوں نے سبق سنایا، سبق یاد تھا تو وہاں بھی سنایا، اس لیے تم طالب علموں سے کہتے ہیں سبق یاد کرو۔ سند سنائی، حدیث سنائی۔ اس شیخ نے کہا حدثنی معمر قال حدثنی عبد الرزاق قال حدثنی ابن شہاب قال حدثتنی عائشہ قالت حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے استاد معمر نے حدیث سنائی، انہوں نے بتایا مجھے میرے استاد عبد الرزاق نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے استاد ابن شہاب زہری نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے میری معلمہ اور معلمہ کائنات سیدہ عائشہ نے حدیث سنائی، اور سیدہ عائشہ نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدثنی جبریل، مجھے جبریل امین نے یہ بات بتائی، حدثنی جبریل قال حدثنی ربی الجلیل، مجھے جبریل امین نے کہا کہ مجھے تو اللہ رب ذوالجلال نے خود یہ بات بتائی کہ سفید داڑھی والا اگر کوئی میرے پاس آتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے میں اسے جہنم میں ڈالوں۔ میں نے یہ حدیث اللہ کے سامنے ڈرتے ڈرتے سنا دی۔ اب اللہ کا جواب سنو، اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا، کیا فرمایا؟ صدق معمر، معمر بھی سچا، صدق عبد الرزاق، تیرا دادا استاد عبد الرزاق بھی سچا، صدق ابن شہاب، اس کا استاد ابن شہاب بھی سچا، صدقت عائشہ، میری عائشہ بھی سچی، صدق رسول اللہ، اللہ کے رسول بھی سچے، صدق جبریل، جبریل بھی سچے، صدق تو میں بھی سچا، تیرے سفید بال ہے چل جنت میں چلا جا۔ میاں لڑائیاں نہ کرو، جھگڑے نہ کرو، اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا بما فيها ويبني